چند دن پہلے پنجاب اسمبلی میں عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار، ان کی عظمتوں کے تحفظ کا ایک بل پیش ہوا، جسے اسمبلی نے پاس بھی کر لیا، لیکن کچھ شیعہ عمائدین کو بڑی آگ لگی۔ انہوں نے بڑی جارحانہ پریس کانفرنس کی۔ بحمد اللہ ہم نے اس کا مدلل اور ٹھوس جواب دیا۔ پھر ایک شیعہ ذاکر، اس نے مسئلہ بنات پر مناظرہ کا چیلنج کر دیا۔ وہ بھی بحمد اللہ جامعہ امینیہ رضویہ کے ایک فاضل نے قبول کیا، اور آخر کار اس شیعہ ذاکر کو فرہ یا فرو کی گردان پڑنی پڑی، راہ فرار اختیار کی۔ پھر سندھ کے ایک شیعہ مناظر عبداللہ جروار، انہوں نے بھی بڑی تالی سے چیلنج کر دیا، نہ سوچا نہ سمجھا کہ مناظرہ ہوتا کس موضوع پر ہے، اپنی طرف سے ہم پر ایک موضوع جڑ دیا کہ تم ثابت کرو گے قرآن سے اور شیعہ حضرات کی احادیث سے کہ ابو بکر صدیق منصوص من اللہ خلیفہ ہیں۔ ہم نے اس کا جواب دیا، اور آج ان کی طرف سے پھر ایک تقریباً 8 منٹ کا کلپ سننے میں آیا، جس میں انہوں نے پھر ہمیں مناظرہ کا چیلنج بھی کیا اور اپنے لیے فرار کا رستہ بھی ڈھونڈ لیا۔ لگتا مجھے یوں ہے کہ شیعہ حضرات نے اس کو کافی پریشان کیا ہوگا نا، کہ ادھر سے جواب آ گیا ہے، تم اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے کہا شیعہ حضرات پریشان نہ ہوں، ہم ذرا محرم اور سفر میں مجالس عزا جو ہیں ان میں مصروف ہوتے ہیں، تو ان کے بعد اگر ہماری مرضی کے مطابق جواب آ گیا تو ہم سلسلہ آگے چلائیں گے، وگرنہ ہم جواب تک نہیں دیں گے۔ جروار صاحب جان ایسے تھوڑی چھوٹے گی آپ کی، یہ مسئلہ خلافت ہے، خلافت۔ ہم جو دعویٰ کریں گے اس دعوے کے مطابق دلائل دیں گے، اور آپ جو دعویٰ کریں گے اس دعویٰ کے مطابق آپ دلائل دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی طرف سے ایک دعویٰ گھڑ کر ہمارے ذمے لگاؤ اور پھر کہو جی اس پر قرآن کی آیت پڑھو، یہ نہیں ہوگا۔ جیسا دعویٰ اسی کے مطابق دلیل۔ میں نے اس مسئلے کو
الحمدللہ کافی پڑا ہے۔ مجھے یہی نظر آیا ہے کہ شیعہ حضرات کے پاس سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خلافت بلا فصل پر ایک بھی صریح دلیل موجود نہیں ہے، ایک بھی۔ وہ کیوں؟ اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت کے سربراہ کا تقرر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تین ہی طریقے متصور ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، کہ خود اللہ تعالی سربراہ حکومت کا اعلان فرمائے کہ یہ بندہ اب سربراہ حکومت ہوگا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ اگر اعلان نہیں فرماتا کہ میرے رسول کے بعد حکومت کا سربراہ کون ہوگا، تو پھر نبی کریم علیہ السلام خود اس بندے کی سربراہی کا اعلان کریں کہ میرے بعد فلانا بندہ حکومت کا سربراہ ہوگا۔ دو طریقے۔ تیسرا طریقہ، اب یہ پہلے دو طریقے ہیں نا، ان میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ اور تیسرا طریقہ کہ امت کے موقع پر موجود جو کرتا دھرتا افراد ہیں وہ آپس میں مشورہ کر کے اپنی حکومت کے سربراہ کا اعلان کریں۔ یہ تین ہی طریقے متصور ہو سکتے ہیں نا۔ تو اب شیعہ حضرات کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے قرآن و سنت میں سے سربراہ حکومت کے طریقہ کار پیش کریں، چناؤ کا طریقہ کار، کہ سربراہ حکومت کا چناؤ کیسے ہوگا۔ ہر دور میں کیا خود اللہ تعالیٰ اعلان فرمایا کرے گا؟ کیا یہ ہوگا طریقہ؟ یا کیا نبی کریم علیہ السلام اعلان فرمایا کریں گے؟ اپنے نائب کا اعلان اپنی زندگی میں، اور وصال مقدس کے بعد جس کو سربراہ بنانا ہوگا قبر انور سے باہر آ کے اس کا اعلان فرمایا کریں گے؟ کیا طریقہ ہوگا سربراہ حکومت کے چناؤ کا؟ یا پھر ایسے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات شریف کے بعد پہلے جانشین کا اعلان تو اللہ کرے، یا نبی کریم علیہ السلام اپنا جانشین خود مقرر فرمائیں اور دوسرے جانشین کے چناؤ کا اختیار امت کے کرتا دھرتا لوگوں کو ہو جائے؟ تو ہوگا کیسے؟ شیعہ حضرات کو اس کا تعین پہلے کرنا چاہیے۔ یا پہلے 12 سربراہوں کا اعلان تو اللہ فرمائے گا، یا
نبی کریم علیہ السلام 12 سربراہوں کا اعلان سرکار فرمائیں گے، اور 12ویں کے بعد سربراہ حکومت کا انتخاب امت کے کرتا دھرتا افراد کریں گے۔ چناؤ کا طریقہ کار ہوگا کیا؟ جروار صاحب، سب سے پہلے آپ کو قرآن و سنت سے یہ بات واضح کرنی ہوگی کہ سربراہ حکومت کا چناؤ کیسے ہوگا، کون کرے گا۔ دلائل تو بات کی بات ہے نا، پہلے دعویٰ تو کریں آپ۔ ہم نے بھی قرآن و سنت کو غور سے دیکھا، ہمیں سربراہ حکومت کے تقرر کا ایک ہی طریقہ کار سمجھ میں آیا جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ پارہ 25 سورۃ شورى آیت نمبر 38۔ نکل آئی؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کا معاملہ مشورہ سے چلتا ہے۔ لوگوں کے معاملات کس طرح چلیں گے؟ مشورہ سے۔ اس سے پتہ چلا کہ سربراہ حکومت کا انتخاب بھی مشورہ سے ہوگا۔ اگر اللہ نے اعلان کیا ہے تو وہ دکھا دیجیے، اگر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تو وہ بنے گا منصوص من اللہ، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہو تو پھر وہ خلیفہ منصوص من اللہ نہیں بنے گا، منصوص من الرسول بنے گا۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی منصوص من اللہ خلیفہ بلا فصل ہیں، تو آپ کو تو آیت کریمہ ہی پڑھنی پڑے گی نا، خبر واحد سے گزارا نہیں ہوگا، خبر واحد نہیں چلے گی۔ یا یہ ہو کہ خبر ہو متواتر، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، اور اس میں نبی کریم علیہ السلام یہ فرمائیں کہ لوگوں، اللہ نے علی کو میرے بعد خلیفہ مقرر کر دیا ہے، سرکار یہ ارشاد فرمائیں، تب ہم کہیں گے کہ یہ منصوص من اللہ ہے۔ یہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، پورے قرآن میں سے ایک آیت ایسی نہیں ملے گی ان علیٰ خلیفۃ رسولہ بعدہ بلا فصل، ایک آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی، ایک خبر متواتر آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے بعد محبوب علی کو بلا فصل خلیفہ بنا دیا ہے۔ ہم تو حضرت ابو بکر صدیق کو منصوص من اللہ خلیفہ نہیں تسلیم کرتے، دعویٰ ہی نہیں۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ خلافت کا سلسلہ یہ شورا کے ساتھ چلتا ہے، اور ہمیں یہ سبق دیا کس نے ہے؟ قرآن نے۔ پھر قرآن کے بعد میں ڈائریکٹ کہہ دوں، مولا مرتضیٰ نے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے یہ واضح فرمایا ہے، حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما الشورى
للمہاجرین والانصار، شورا کا حق کس کو ہے؟ مہاجرین کو ہے اور انصار کو ہے۔ یہ آپ نے بات کس کو فرمائی تھی؟ حضرت امیر معاویہ کو، جب انہوں نے بیعت کا انکار کیا تھا نا کہ نہیں شام والے آپ کی بیعت میں شامل نہیں، تو میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا، کیونکہ ہم تو اس بیعت میں شامل نہیں نا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا میری بیعت پتہ کن لوگوں نے کی ہے؟ انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور یہ شورا کا حق جو ہے یہ مہاجرین و انصار کو ہے۔ اگر مہاجرین و انصار کسی بندے پر جمع ہو جائیں اور اس کو اپنا امام بنا لیں، کان ذالک للہ رضن، تو اللہ بھی اس انتخاب پر راضی ہوتا ہے۔ یہ آپ کی نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور آپ نے 2 مہینے کمائی کرنی ہے مجلس عذاب پڑھ پڑھ کر، یہ آپ کی کمائی کا مہینہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جس آدمی نے اتنے سال تک مجلس عذاب پڑھی ہو، اس کو 15 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروانے میں کوئی دیر تو نہیں لگنی چاہیے۔ بھی آپ نے جو ہزاروں دلائل یاد کر رکھے ہیں، مجلسوں میں آپ پڑھ کے سناتے ہیں اور کہتے ہیں صلوات دی چھال لاوے، تو وہ پڑھ دیجئے بھئی۔ آپ خام خواہ 2 مہینے ٹالنے کی آپ کوشش کر رہے ہو۔ آپ بسم اللہ کر کے کل ہی اس کا جواب دیجئے، اور کلپ جو ہے 15 منٹ سے زیادہ کا نہ ہو۔ میرے پاس سندھ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو وڈیرا ہو، جس کے پاس بدماشوں کی اچھی تعداد ہو اور وہ اس مناظرے کا اہتمام کرے۔ جب اللہ نے ایک سہولت دی ہے تو اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ 15 منٹ تک کلپ ریکارڈ کروائیے اور واضح طور پر جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا جواب ارشاد فرمائیے۔ 15 منٹ سے اوپر 1 سیکنڈ کی بھی گفتگو آپ کی گفتگو شمار نہیں ہوگی۔ ایک سوال ساتھ مزید کرتا جا رہا ہوں، میں دلائل نہیں دے رہا، ابھی دلائل نہیں دے رہا جروار صاحب، دلائل کی دنیا اور ہے، مجلس کی دنیا اور ہے۔ یہ بھی فرما دیجئے گا کہ امامت اور خلافت میں نسبت کون سی ہے؟ تساوی کی ہے، تباین کی ہے، عموم خصوص مطلق کی ہے، یا عموم خصوص من وجہ کی ہے؟ امامت و خلافت میں یہ نسبت کون سی ہے؟ یہ بھی بسم اللہ بیان فرمائیے گا۔